الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 108 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اس آیت کریمہ میں ہم نے اہتدا اور ضلالت اور گمراہی ان دونوں کے درمیان قرآنی تقابل کو ملاحظہ کیا، اور اسی کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن اعمال اور افکار کا تقابل کیا ہے۔ ہمارے پاس 6-7 ایسے آتے ہیں افعال، یا اس کو ہم افکار سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جن میں یہ تقابل کی صورت پائی جاتی ہے۔ تقابل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موازنہ، اور جس کا موازنہ کیا جائے وہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ قابل جمع نہیں ہوتی۔ ہدایت کا مقابل ہے گمراہی یا اغوا، اسی طریقے سے بصیرت کا مقابل ہے اندھا پن۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے اور ایک جد و جہد نہیں کرتا، یہ تیسرا تقابل تھا۔ چوتھا تقابل تھا کہ جس نے بھی تزکیہ نفس کیا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، اس نے تزکیہ نفس اپنی ذات کے لیے کیا۔ پانچواں ہمارے پاس جو تقابل بنا تھا اور تقابل کی صورت آئی تھی وہ شکر کے اعتبار سے تھی کہ مَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، اور جس نے کفر کیا فَإِنَّهُ غنی حمید، یا اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی حمید ہے۔ سورہ لقمان کی ہمارے پاس یہ آیت تھی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ اللہ کی ذات کیا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہاں، وہ سورہ نمل کی آیت تھی آصف بن برقیہ کے ذیل میں، اور یہ جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ خلاصہ کلام، یہ تقابل اس لیے کہ انسان اپنے وجود میں معیارات کو جنم دے اور اپنا محاسبہ صحیح کر سکے۔ انسان ماضی میں بھی اس کے اوپر بہت دھوکہ کھاتا رہا ہے کہ وہ ظاہری اقرار کو یا ظاہری معاشرے کے مطابق زندگی کو کافی سمجھتا تھا، اور یہ مسائل جس طرح ماضی میں انسانیت کو ہلاکت کے گھاٹ اتار گئے، اسی طرح آج کے دور میں بھی سب سے بڑی آفات یہی ہیں۔ آج کے دور میں بھی انسان کا کسی بھی شے کو دیکھنے یا کسی بھی فرد کو یا اپنے آپ کا دوسروں سے مقایسہ کرنے کا معیار وہ معاشرتی معیار ہے، وہ معاشروں کے طور طریقوں اور تقاضوں کے اوپر وہ پرکھتا ہے۔ لیکن دین اسلام نے آ کے انسان کی اس غلط فہمی کو دور کیا۔ قرآنی ہدایت اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان ان معیارات کے تحت بندوں کو پرکھے کہ جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، یعنی راستوں کا جدا ہونا اور راستوں کی جدائی کے ساتھ ساتھ حق کو پہچاننا، یہ انسان کی نجات کا سبب بنتا ہے، اور کوئی شے انسان کے لیے نجات کا سبب نہیں بنے گی۔ اسے ہدایت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے بالفاظ دیگر۔ آیا ہدایت یافتہ انسان وہ ہے کہ جو فقط قرآن کی تلاوت کرے یا اقرار قرآن کر لے فقط، یا ہدایت یافتہ وہ ہے کہ جو تعلیمات قرآنیہ کو اپنی زندگی میں معیار بنا دے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس بصیرت موجود ہی نہیں ہے، اور ایک شخص ہے کہ جو بصیرت والا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ ہمارا معاملہ عموماً کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ والا مسئلہ ہمارے حجاجات علمیہ میں بہت زیادہ ہے۔ کہتا ہے میں بھی طالب علم ہوں، وہ بھی طالب علم ہے، میں بھی عالم ہوں، وہ بھی عالم ہے، میں بھی مجتہد ہوں، وہ بھی مجتہد ہے، یہ بھی ولی فقیہ ہے، ہم سب بھی ولی فقیہ ہیں، اس لیے سارے کے سارے ہم برابر ہو گئے۔ جبکہ قرآن کریم معیارات انسان کو دیتا ہے کہ ہر امامہ پوش انسان وہ عالم نہیں ہے، ہر طالب علم کا سٹیٹس رکھنے والا انسان طالب علم نہیں ہے،
ہر مسجد میں آنے والا انسان نمازی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وجود میں اس معیار حقیقی کو جنم دے۔ یہاں پہ ایک اور تفصیل بنتی ہے کہ جس کو علماء اخلاق و علماء سیر و سلوک نے ذکر کیا ہے، اور وہ فہم کے اعتبار سے بہت اچھی تشریح بنتی ہے کہ کس طریقے سے لنفس ہی ہے، یعنی یہ کیسے ہے کہ وہ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو ہدایت یافتہ ہوا اسے خود ہی کو فائدہ ہے، اور جو گمراہ ہوا خود وہ گمراہی اسی کے سر کے اوپر آئے گی۔ قرآن میں اگر آپ اس طرح کے تقابل کو، کیونکہ ہم نے ایک نوع تقابل لنفس ہی اور علیہا والا گویا کہ تقابل ہم نے اس کے مجموعوں کو نکالا ہے، ایک اور مجموعہ بنتا ہے قرآن کریم میں، وہ بھلا کون سا مجموعہ ہے؟ مثلا خبیث اور طیب، لیمیز اللہ خبیث من الطیب، یا اسی طریقے سے فاسق اور غیر فاسق، یا اسی طرح سے عالم اور جاہل، یا وہ کہ جو تعمیرات کرتا ہے حرم وغیرہ کی اور سبیلے لگا کے شربت وغیرہ یا پانی وغیرہ یا کھانا وغیرہ کھلاتا ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اس کی راہ میں اس نے جہاد کے وظائف انجام دیے؟ قرآن واضح کہتا ہے کہ یہ افراد برابر نہیں ہیں۔ یا فتح مکہ سے پہلے والے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ابھی تو سب کو رضی اللہ کہہ دیا جاتا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہی معیارات آج کے دور میں بھی انسانوں میں موجود ہیں۔ ایک فرد ہے مثال کے طور پہ، وہ اپنے گھر بار کی قربانی دے کے دین حق اور مکتب اسلام دین اسلام کی خدمت کرتا ہے، اور ایک اپنے گھریلو مفادات کا شکار ہو کے وہ تمام مواقع اپنی زندگی میں ضائع کرتا ہے۔ اس کے گھر کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے بلا شک و شبہ، اور وہ جو ہے اس کے بھی مسائل حل ہوں گے، لیکن تھوڑی سی زحمت اور مشقت اور ٹینشن اور پریشانی سے۔ لیکن دونوں برابر ہیں کیا؟ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک کی ہمت یہ ہے کہ وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے ہے، یا دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے شب و روز ایک کرتا ہے، وہ ذہن میں وسوسے نہیں لانے دیتا۔ یہ بندہ مثلا طلاب میں بہت بڑا جو وسوسہ آتا ہے، یعنی آتا ہی آتا ہی ہے، اب ہم یہ کہیں کہ یہ وسوسہ نہیں آتا تو بندہ گویا کہ ریاضت اور عرفان کے مراحل طے کر کے پاکیزہ کر چکا ہے، یا یہ کہ اپنی زندگی میں اس نے اس عمل کو اتنا اختیار کیا کہ اب ملکہ خلوص اس کے وجود میں بن گیا۔ یہ افراد مستثنیٰ ہیں، وإلا اس مسئلے یا وسوسے کا شکار ہوتا ہے، یہ تو مجھے فقط استعمال کر رہے ہیں، اس کا تو اپنا فائدہ، مجھے کیا ملے گا؟ یہ سب سے بڑا معنی بن جاتا ہے دینی خدمات کی انجام دہی کا، یعنی مجھ کو کیا مل رہا ہے، میں اس کے اندر کیوں چلوں؟ کیونکہ اجتماعی دنیا میں تو بالآخر برابری کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے۔ جیسے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر دو بندے سفر کر رہے ہیں، ایک کو امیر بنا لو، ٹھیک ہے آپ کی، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک خاص مزاج ہے، ہر ایک کے اپنے رجحانات اور میلانات ہیں، یہ ان باتوں سے ہٹ کے جو معیارات ہیں، یعنی بعض جگہوں پہ آپ کو بالآخر اپنے میلان کی وجہ سے ایک قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ مثلا یہاں پہ سیٹنگ کیسے کریں؟ ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ صلاحیت ہمارے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ آ گئی کہ یار اس کو بہتر طور طریقے آتے ہیں، ایک دفعہ صلاحیت ہمارے سامنے نہیں اجاگر ہوئی، لیکن اب چلے کس کی ادھر، کس طریقے سے ہم ادھر کی سیٹنگ کریں؟ یقیناً ادھر میلان ہی آئے گا، اس کو تو حق اور باطل کا معیار نہیں قرار دے سکتے نا، ایک کو لال رنگ پسند ہے، ایک کو سبز رنگ پسند ہے، اس پسند سے تو کوئی حق اور باطل نہیں پتہ لگتا۔ تو یہاں پہ یہ والے مسائل آتے ہیں کہ کس کو ہم، آخر میں اس کے ساتھ کیوں چلوں، آخر میں کیوں اس کا ساتھ دوں، میں کیوں اس کے انڈر چلوں، یہ میں کون ہوتا ہے کہ جو مجھے حکم دے؟ یہ ہے انسانی وسوسے جو اجتماعی دنیا میں دین کی ایک نشر و اشاعت یا دین کے غلبے سے مانع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ والے اٹھتے کیوں ہیں وسوسے؟ کیونکہ کوئی بھی وسوسہ جس طرح سے ایک جگہ سے بدبو خود بخود نہیں اٹھتی، اس بدبو کا کوئی نہ کوئی سبب ادھر موجود ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے وجود میں کوئی بھی خیال اور وسوسہ منفی نہیں اٹھتا مگر یہ کہ اس کا سبب اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ علم اخلاق اور اہل سیر و سلوک کا واضح طور پہ متفقہ طور پہ فیصلہ ہے کہ کبھی بھی ایک خیال اور وسوسہ ویسے جنم نہیں لیتا، اس کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کے پیچھے نفس میں موجود ہے۔ بالفاظ دیگر یہ وسوسے عمومی ہیں ہمارے ہاں، اس لیے آپ کو یہ والے شکوے بھی عمومی نظر آئیں گے، یار وہ تو بس اپنی ہی چلاتے ہیں،
یا وہ تو اپنے طور بھی بس کام کرنا چاہتے ہیں. جیسے بعض کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ون مین شو. اب انہیں کیا پتا کہ پاؤں پکڑ پکڑ کے ان کو کہے کہ آپ صلاحیت حاصل کر لیں اور اس کے بعد آپ بھی آئیں میدان میں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یہ والی مشکل میں نے نہیں اٹھانی کہ میں صلاحیت حاصل کروں، میں محکم استاد بنوں، میں محکم اور اچھا لکھاری بنوں، میں صاحب مطالعہ بنوں، میں ہوں کہ یہ فن سیکھوں. کہتے ہیں ان سب کے باوجود کہ یہ چیزیں نہیں آتی، مجھے اس کے اوپر آنا چاہیے منظر عام کے اوپر. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وسوسے انسان کے وجود میں اٹھتے ہیں. کیوں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سے اوجھل ہو جاتی ہیں جذبات کے ہاتھوں؟ کیونکہ معیارات ہم نے توڑ دیے. جب معیارات ایک جگہ پہ ٹوٹ جائیں تو وہاں پہ پھر گہما گہمی ہے، فساد ہے، بے نظمی ہے، پھر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. آپ ہزاروں بندے ادھر کر لیں، مثلا ابھی ہم پاکستانی قوم کی سرزمین میں کوئی 7-8 ہزار تو ادھر طلاب ہیں فقط، بقیہ کو جمع کریں تو 10,000 کے قریب افراد ہو جائیں. لیکن 10,000 مل کے بھی ممکن ہے کہ ایک منظم ادارے کو نہ چلا سکیں، ایک بڑا پروقار ادارہ نہ چلا سکیں. وجہ کیا ہے؟ یہی سارے مسائل ہیں. یہ مسائل کیوں پیچھے اٹھتے ہیں؟ یہ مسائل اٹھتے ہیں امراض اخلاقی کی وجہ سے. یعنی بنیادی ترین امراض انسان کو حاصل ہیں. جیسا کہ علماء تفسیر بالخصوص جو حوزہ علمیہ کی بڑی شخصیات ہیں وہ ذکر کرتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ سارا کا سارا اخلاقی تربیت سے وابستہ ہے، کاملاً اخلاقی تربیت سے. ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. ابلیس میں اکڑ تھی، ابلیس میں منصب داری تھی. ابلیس نہیں چلنا چاہتا تھا آدم کے. آدم علیہ السلام کو وسوسہ دیا، آدم علیہ السلام کو بہکانے کی ابلیس نے کوشش کی، اسباب بنتے گئے، ترک اولا ان سے ہوا، وغیرہ وغیرہ. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ امراض اخلاقی یہاں تک ہم پہنچ گئے. بس ہم لینا چاہتے ہیں نتیجہ کہ پاکیزہ زندگی، ہدایت یافتہ زندگی، اللہ کی راہ میں جد و جہد والی زندگی، اللہ کی راہ میں بصیرت والی زندگی جو قرآن نے کہا ہے، شکر گزار زندگی. یہ شکر گزار زندگی سارے عناوین ہم سے چھن جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر ایک وسوسوں کی بھرمار ہے، ایک طوفان ہے جذبات کے اور وسوسوں کے، بالخصوص جذبات کے. کیونکہ وسوسہ ویسے ہی نہیں آتا. وسوسہ آتا ہے تو جذبات ابھار کے آتا ہے، غصہ لے کے آئے گا، غلط فہمی خالی اجاگر نہیں انسان میں ہوتی بلکہ وہ جذبات لے کے آتی ہے، غضب کو، شہوات کو، انتقام کو، نفرت کو، ان چیزوں کو لے کے آتی ہے وہ. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ امراض ہے. یعنی آپ ترتیب لے کے چلیں. ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ زندگی بسر کریں، گمراہی سے بچیں. ہم چاہتے ہیں کہ جدوجہد والی زندگی بسر کریں، ہم چاہتے ہیں بصیرت والی زندگی بسر کریں. لیکن کہاں معنی بن جاتا ہے؟ یہی خیالات، وسوسے، یہ چیزیں. یہ کیوں اٹھ رہی ہیں ہمارے اندر؟ کیونکہ ہمارے اندر امراض لگے ہوئے ہیں. وہ کون سے اساسی ترین امراض ہیں کہ جو ان چیزوں کا باعث بنتے ہیں؟ یہ قرآن کریم نے تکرار سے اس کو بیان کیا ہے. واقعات قرآن کریم نے بیان کیا. آدم علیہ السلام کا واقعہ در حقیقت انہی امراض کو بیان کرتا ہے. وہ پہلا مرض کیا ہے؟ حسد. حسد انسانوں میں ہے. لہذا حسد آ کے انسان کو بھارتا ہے، یہ کیوں، میں کیوں نہیں؟ اگر میں نہیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا کیوں نام چل جائے، اس کا کیوں ادارہ بنے، اس کے کیوں تعریف ہو. حسادت مارتی ہے انسان کو. نمبر 2، حرص، لالچ، منصب کا لالچ، انسان کو پیسے کا لالچ، اقتدار کا لالچ، شہرت کا لالچ. لالچ ہے کہ جو انسان کو اندر سے مارتا ہے. لہذا اس کو خلاصہ کرتے ہیں حب الدنیا سے. اب آپ جب اس ایک فہرست کو سمجھ چکے تو یہاں پہ قرآن آ کے جب ہدایت کرے گا تو یہاں پہ ہدایت کی بقیہ تقابل تشریح بنتی ہیں ہمارے پاس. اگر کوئی بصیرت رکھتا ہے تو ہدایت کی وجہ سے بصیرت رکھتا ہے. اگر کوئی جد و جہد کرتا ہے تو ہدایت کی بنیاد پہ جد و جہد کرے گا. اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے تو ہدایت کی بنیاد پہ شکر گزار ہوگا. اگر کوئی تزکیہ نفس کرتا ہے تو ہدایت کی بنیاد پہ ہوگا. اس لیے جس کے پاس اصلاً ہدایت ہی نہیں ہے، بقیہ سب کے سب اس کے مقابل اس کے پاس موجود نہیں ہوں گے. لہذا قرآن کریم ان کو عملی زندگی میں ابھارنے کا درس دیتا ہے. ایک بندہ جو تزکیہ نفس کر چکا ہے، مثلاً کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں منصب ہونا ضروری ہے، ہماری شہرت ہونا ضروری ہے، ہمارے ہاتھ میں چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ کچھ بھی نہیں.
کیا تزکیہ نفس کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ منصب بھی ہو، اقتدار بھی ہو، مال بھی ہو، فلاں فلاں چیزیں بھی ہوں؟ کچھ بھی ان میں سے ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پہلا ہمارا ادھر مطلب ختم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جو یہ تقابل کیا ہے، اس تقابل کے اوپر غور کریں۔ یہ بندوں کی پہچان اور انسانی معاشروں کے اندر حقیقی معیارات کی پہچان ہے۔ حق اس سے پہچانا جاتا ہے اگر ہمارے پاس در حقیقت یہ تقابل کی زندگی آ جائے۔ مثلا ایک عالم دوسرے عالم، ان میں سے کس کو ترجیح دیں، یہ ہمارے پاس تقابل آ جائے۔ کون زیادہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے، کون صبح سے شام، شام سے رات تک فکر میں ہے کہ یہاں پہ اصلاح برپا ہو جائے۔ وَإِلَّا بہت مشکل ایک کام ہے۔ آپ 4 بندوں کو ٹوپی پہنا کے نماز پڑھوا کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 1000 بندوں میں کتنی زحمت ہے، کتنی مشقت ہے۔ آپ ایک جگہ پہ معیار عزاداری کا ٹھیک کر کے دیکھیں کہ وہاں پہ آنے والے افراد ایک اچھا اور ایک بہترین مواد امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، کس قدر اس کے لیے زحمت اور مشقت ہے۔ ایسے یہاں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے ایک جد و جہد کرتا ہے اور ایک معاشرے کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک تزکیہ نفس معاشرتی تزکیہ نفس کی طرح اجتماعی تزکیہ نفس کی بات کرتا ہے، ایک کو تزکیہ نفس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، لہذا کیسے یہ 2 افراد برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح طلاب کے اندر ہیں، ایک بندے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ دینی طور پہ متحرک ہے، دینی طور پہ خدمت انجام دے رہا ہے اور اجتماعی تقاضوں کے تحت ایک تعاون کرتا ہے، نہ اس لیے تعاون کرتا ہے کہ یار یہ مجھ سے زیادہ عالم ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ فلاں یہ فلاں، یہ ٹائٹل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اصل جو ٹائٹل ہمارے پاس ہے کہ یہ حکمت جانے کے اجتماعی کام نہیں ہو سکتے جب تک آپ ایک کو امیر نہ بنائیں اور دوسرا معیارات کے تحت اس کے ساتھ تعاون نہ کریں، ایک کو مدیر نہ بنائیں، اس کے ساتھ معیارات کے تحت تعاون نہ کریں۔ سب کی برابر شہرت نہیں کرا سکتے، سب کے برابر ہم ایک اس کے لیے سٹیٹس نہیں اجتماعی طور پہ رکھ سکتے، لہٰذا ذمہ داری کے اعتبار سے عناوین قائم ہوتے ہیں، ذمہ داری کے اعتبار سے برابر بھی ہیں۔ اور یہ والی چیز ہمیں بعض حلقوں میں نظر بھی آتی ہے کہ جو قوت مقاومت تشیع ہے وہاں پہ جو جس رینک کا بھی ہے ان سب کی تنخواہ برابر ہے۔ اگر محاذ کے اوپر ہے، جس رینک کا بندہ ہے، چاہے وہ چپڑاسی ہے، چاہے وہ نگہدار ہے، چاہے چائے پلانے والا ہے، چاہے باورچی ہے، چاہے باتھ روم صاف کرنے والا ہے، چاہے سردار ہے، چاہے کرنیل ہے، جرنیل ہے، فوجی ہے، سب کی تنخواہ برابر ہے، کیونکہ پیسے کے اوپر جنگ نہیں لڑ رہے، حق کے عنوان کے تحت آ کے جمع ہوئے ہیں۔ ایک اس صف میں محمود اور ایاز کھڑے ہوں گے، نہ اس میں آقا ہے اور نہ کوئی غلام ہے۔ ہاں یہ کیوں ایک کو برتری ایک کا حکم چل رہا ہے اور ایک اس کے آواز کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں؟ یہ اجتماع کا تقاضا ہے، یہ اس جگہ پہ نظام کا تقاضا ہے، وَإِلَّا کچھ بھی نہیں برپا ہوگا۔ وہ اگر آپ نے حیثیت ہی دیکھنی ہے تو یہ حیثیتیں تو اس کی جدوجہد سے آتی ہے، جو زیادہ تزکیہ والا اس کی قیمت بلند ہے۔ یہ تو ہم نے جو تقسیم کی ہوئی ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس دنیا کے اندر معاشرے کو چلانے کے لیے، معاشری طور پہ اجتماعی طور پہ چیز کو ابھارنے کے لیے، جیسے ایک عمارت ہے، جب ایک طویل عمارت کھڑی ہوتی ہے تو اس طویل عمارت کی سب چیزیں برابر ہوتی ہیں، یہ بعض چیزوں نے ستون بننا ہے، بعض نے کھڑکی بننا ہے، بعض نے دروازہ بننا ہے، بعض بیرونی حصہ بنے گا، بعض اندرونی حصہ بنے گا۔ لہٰذا یہاں پہ بھی دین اسلام کی حکمت یہی ہے کہ تم ان سٹیٹسوں سے نہ پہچانو، پہچان کیا ہے۔ اس لیے آپ امامت کی شرائط آ کے دیکھیں، امامت کی پہلی شرائط میں سے کیا شرط ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصب ہونے کے بعد ہم شرائط ذاتی کو دیکھیں، علم بڑی شرط ہے اس کی، یہ ذاتی ایک فضیلت ہے، یعنی قرآن کا معیار ہے، عالم کو جاہل پہ فضیلت ہے۔ عبادت گزار جو اللہ کی عبادتوں میں ہے اور ایک عبادتوں میں نہیں، نماز شب کے لیے رات کو کھڑا ہوتا ہے، ایک بندہ نماز شب پڑھتا ہی نہیں ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے کوئی نماز شب کی۔ ترجیحات سے پتہ لگتا ہے کس کو ترجیح دے، آیا وہ جو سخت ایک وظیفہ اس کا بنتا ہے جس پہ پورا گھرانہ اور جان اور مال داؤ پہ لگتا ہے، اور ایک طرف ہے بیت اللہ یا حرم مبارک کی آپ تعمیرات میں ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی عمل صالح ہے، لیکن دونوں برابر ہیں۔ وہ شخص فضیلت اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر زندگی کے اعتبار سے وہ اچھا رہ رہا ہو کہ جو عمارت البیت الحرام میں مشغول ہے، یا حاجیوں کو سقایت الحاج پانی پلا رہا ہے، یا عزاداروں کو پانی پلا رہا ہے، وہ ممکن ہے ظاہری طور پہ زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہو، لیکن وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد لڑ رہا ہے،
وہ اس سے ممکن ہے کہ سخت ترین حالت میں ہو۔ لہذا اس جگہ پہ اس حکمت کو ہم جانیں، قرآن کا معیار یہی ہے، ہدایت یافتہ ہونا، تزکیہ نفس والا ہونا، مجاہد ہونا، یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا ہو، اللہ کی راہ میں شکر گزار ہو۔ جب یہ عناوین ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ بات آتی ہے، یہ جو پھر سٹیٹس بنتے ہیں معاشروں کے اندر، مختلف منصب بنتے ہیں، مختلف طرح کے اس کی عناوین بنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ معاشرے کی سطح پہ ایک شے کو اٹھانے کے لیے، جیسے بلڈنگ کو اٹھانے کے لیے ہر ایک ذرے کا اپنا ایک کردار ہے۔ اسی طرح معاشرے میں جب آپ ایک اسلامی معاشرے کو اٹھاتے ہیں یا اسلامی حکومت کو اٹھاتے ہیں یا ایک ادارے کو اٹھاتے ہیں تو اس ادارے میں ہر شخص کا اپنا ایک کردار بنتا ہے۔ وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو وہ گرنے کا سب کے باعث بنے گا۔ یہ ہمارا ایک تجزیہ تحلیل اس کے اعتبار سے تھا کہ جو قرآن نے تقابل کیے، ان تقابلوں میں جڑ کی حیثیت کون سی چیز رکھتی ہے؟ ہدایت، جو جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بقیہ ساری کی ساری چیزیں اسی کے اوپر کھڑی ہے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں ہدایت شدہ موقف لینے کے لیے سب سے پہلے کوشش کرے۔ نمبر 2، اس کے مطابق عمل کرے گا تو بقیہ عناوین لگیں گے۔ صرف ہدایت کا عنوان آنے سے بقیہ سارے عناوین اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ یہاں بھی ہمارے پاس ایک اور موضوع آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قرآن نے یہ بات بیان کی ہے، انا بے وکیل، اور اسی کے اوپر ہماری آج کی گفتگو ختم ہوگی۔ وکیل کہتے ہیں ایک چیز کا سپرد کر دینا۔ آپ اپنے وکیل کو امور سپرد کرتے ہیں، انسانوں کی اپنی زندگی کے امور ہیں۔ مثلا آپ ایک کام انجام دینا چاہتے ہیں، بینک میں پیسے رکھوانا چاہتے ہیں، تو بینک والوں کو آپ پہلے لکھ کے دے دیتے ہیں فلاں شخص میرا وکیل ہے، وہ آئے گا اور سائن کر کے پیسے رکھوا جائے گا، بینک والے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ پیسے رکھوانے کا کام جس کے سپرد کیا، وہ کیا کہلائے گا؟ آپ کا وکیل کہلائے گا۔ ہر انسان اپنے امور کو بہترین کرنا چاہتا ہے یا نہیں؟ بہترین طریقے سے انجام دینا چاہتا ہے یا نہیں؟ خطرے کا احساس کرتا ہے یعنی یہ میرے امور ادھورے رہ جائیں گے۔ مثلا اگر امر آ جائے صحت کا، امر آ جائے جان کی حفاظت کا، امر آ جائے مال دولت کا، ان امور میں انسان اور حساس ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے وکیل کے اعتبار سے آیا انبیاء کو لوگوں کا وکیل بنایا ہے یا حفاظت کرنے والا بنایا ہے؟ خصوصاً اعمال ہیں، افکار ہیں، ان جگہوں کو بھی ہمارے پاس خصوصی طور پہ اہمیت نبی کے اعتبار سے حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن کا اولاً فیصلہ یہ ہے، ہم نے جس طرح اس آیت کے اختتام پہ پڑھا وہ کیا ہے؟ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم لوگوں کے اوپر وکیل نہیں بنایا گیا کہ میں نے تمہاری جانب سے سارے اعمال انجام دینے ہیں، تم سارے گناہ کرتے رہو۔ میں نے ہدایت پالی تو کافی ہے، باقی تم سارے گمراہ بھی ہو، میں کافی ہوں، تمہاری طرف سے انجام دے دوں گا۔ نہیں، اللہ نے وکیل نہیں بنایا۔ جیسے عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مثلا سولی چڑھ گئے تو ہم سب بخشے جائیں گے، ایک نے سب کا خمیازہ مثلا ادا کر دیا، نقصان بھر دے گا۔ اس طرح سے اللہ نے وکیل، شفاعت وکالت نہیں ہے، شفاعت اس کے اندر اگر معیار شفاعت ہوگا تو تب شفاعت ہے، وَإِلَّا شفاعت وکالت نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے انبیاء و رسول علیہ السلام کو اس سٹیٹس کے ساتھ نہیں بھیجا کہ دیکھو اے امت، میں تمہارے اعمال اور میں تمہارے افکار اور نظریات کے اعتبار سے وکیل ہوں، تم اپنے افکار میرے حوالے کر دو، میں تمہاری جانب سے اللہ کے سامنے اعمال بھی انجام دے دوں گا، میں تمہاری جانب سے اللہ کے سامنے تمہارے افکار کی بھی تائید کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وکیل کا سٹیٹس نہیں دیا۔ کیا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نبوت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا؟ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں بھی ملاحظہ کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم ایک بندے کے بڑے پن اور ایک بندے کی عظمت کا کیا معیار اپنی زندگی میں رکھتے ہیں؟ کل ہم اس کے اوپر تھوڑے سے سوال جواب کر چکے، تو ہم نے اس کو ملاحظہ کیا تھا۔ عموماً ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں ایک مجتہد بھی ہے، مرجع تقلید بھی ہے، اور بڑا عارف بندہ ہے، اور بڑا مجاہد بھی ہے، اور بڑی اس کی کرامات اور عظمتیں ہیں اور مقامات بالا ہیں۔ ہم جب اس کے پاس حاضر ہوں، ہم حاضر ہو کے کیا اس کے اندر تلاش کریں گے؟ یعنی جس سے ہمارے لیے ظاہر ہو جائے اس کی عظمت، اس کا بلند مقام، ہم کیا اسے تلاش کریں گے؟ آیا ہم دیکھیں گے یا نہیں کہ یہ جیسے بعض نے کہا کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، کوئی محیر العقول وہ شے دکھا دے، غیب کی خبر ہمیں دے دے کہ آپ کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے،
ایسا ہے یا نہیں؟ انہی چیزوں کو دیکھیں گے نا کہ یہ گدے سے ایک چیز نکالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، وہ ایک آن میں تیولرز کر کے ادھر پہنچ جائے گا، سارے جنات اس کے سامنے حاضر ہیں، آپ کو فوراً ہی وہ نفع دے دے گا، سارے نقصان دور کر دے گا۔ انہی چیزوں کو ہم معیار رکھتے ہیں۔ یہی ذہنیت کی سطح انبیاء علیہ السلام کے دور میں قوموں کی تھی۔ قومیں بھی افراد کو اسی طرح پرکھتی تھیں۔ اگر کسی قوم نے پرکھنا ہے کہ یہ بندہ اپنے قول میں سچا ہے اور اللہ کا یہ واقعاً ایک بھیجا ہوا نبی یا مبعوث شدہ رسول ہے، تو وہ اس کو اس سے کیا تقاضا کرتی تھی؟ اچھا تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نظر آتے؟ اچھا تمہارے جو ہے وہ مال و دولت کیوں نظر نہیں آتا؟ سارے غریب بندوں نے تمہارے پاس جمع ہونا ہے۔ ہم مثلا دیکھیں گے نہیں کہ یہاں پہ یار اتنے امیر لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس، اتنی گاڑیوں والے آ رہے ہیں، اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، فلاں فلاں، ہم اس چیز سے متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ قرآن کریم آ کے انبیاء علیہ السلام کی پہچان کا ہمارے سامنے ایک ضابطہ پیش کرتا ہے اور اوصاف پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ چیزیں دے کے تھوڑی بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر یہ والی چیزیں دے کے بھیج دیتا کہ انہوں نے فقط و فقط کرشمے ہی دکھانے ہیں، عمرہ ان کے پاس اکٹھے ہیں، سارے کے سارے ان کے سامنے عاجز آ جائیں، تو پھر تو کسی کے لیے ایمان لانا مشکل ہی نہ ہوتا۔ یہ خطبہ قاسیہ کے جملات ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے۔ اس لیے آئیں ایک دو آپ نمونے دیکھیں، اور ایک میں آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آیات متعدد ہیں اس موضوع کے اوپر، قرآن میں صرف ایک آیت ہمارے لیے کافی ہوگی، بقیہ آپ جو ہیں وہ خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور ہم خطبہ قاسیہ کا ایک چھوٹا سا جملہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ نبی کے ساتھ تم نبی کو اس عنوان کے تحت نہ دیکھو، یعنی سارے خزانے نبی کے پاس ہیں، وہ تقسیم کر رہا ہے تمہارے لیے، مثلا فلاں سونے کا پہاڑ ہو گیا، فلاں ہیرے کا پہاڑ ہو گیا، فلاں مثلا لوہے کی کان تمہارے لیے ہوگی، فلاں کوئلے کی کان تمہارے لیے ہوگی۔ اس طرح خزانے تقسیم کرنے کے لیے نبی نہیں آتا۔ لوگ اسی چیز کو سمجھتے ہیں، یار مجھے جاب پہ لگا دے تو پھر ہی بڑا ہوگا۔ یہ کیسا قائد بنا پھرتا ہے کہ ہمیں جاب پہ نہیں لگا سکتا؟ وہ قیادت کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قائد وہ ہوتا ہے جو جیلوں سے آزاد کر دے، قائد و رہبر وہ ہوتا ہے کہ جو پھانسی جو چڑھ رہے ہیں انہیں پھانسی سے آزاد کر دے، قائد وہ ہے کہ جو ہم سب کو وہ جابس پہ لگا دے۔ ابھی یہی ایک مسائل پاکستان میں بھی ابھرے ہوئے ہیں۔ وہ قیادت کے عنوان سے کیا اپنا موٹو پیش کرتے ہیں کہ ہم نے بے روزگاری ختم کرنی ہے، ہم قائد ہونے کے ناطے سے، قیادت کے ناطے سے ہم نے یہاں پہ جیلوں سے آزاد کرانا ہے، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ آیا اللہ تعالیٰ نے رہبری اور قیادت کو اولین درجے پہ، بلا شک و شبہ یہ ایک وظائف بنتے ہیں، لیکن اولین درجے پہ ان امور کے لیے رکھا، یا ان امور کے لیے نہیں، اس سے پہلے بھی بعض امور ہیں۔ آئیں آپ پہلے ذہنیت دیکھیں کہ وہ جو ذہنیت انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں موجود تھی اور انہی معیارات پہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے تھے اور شکوہ بھی کرتے تھے، وہ ذہنیت آج بھی معاشروں میں موجود ہے۔ اور قرآن نے وہ آیات پیش اسی لیے کی کہ یہ تا قیامت آنے والی بشریت اور انسانی معاشرے اس طرح کی آزمائش میں مبتلا رہیں گے، وہ وکیل ہی سمجھیں گے۔ ہم نے یا علی مدد کہہ دیا ہے، اب تو علی نے ہماری ساری کی ساری کشتی پار کرانی ہے، علی ہمارے وکیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے نعت پڑھ دی ہے، اس لیے سارے کے سارے ہمارے گناہوں کو انہوں نے معاف کرانا ہے۔ اب انسان کھل ڈل کے سارے کے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ، سارے حقوق تلفی اور قانون کی پامالی کرے، کوئی اسے ڈر اور خوف ہی نہیں ہے۔ کہتے نہیں قبر میں آ جائیں گے اور یہ کہہ کہ بس وہ ایک غمگین حزین آنسو بہا دے، کہتے ہیں یہ سب سے بڑا پہنچا ہوا مومن انسان ہے۔ یہ معیارات قرآن کریم اس کی تائید نہیں کرتا، ان معیارات کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 12 کو آپ ملاحظہ کریں، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ۔ قرآن نے ایک خاص اسلوب استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کہتے ہیں ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، یہ خود اپنا خمیازہ بھگتیں گے۔ آپ کیوں، یعنی رسول اللہ اس قدر چاہتے تھے
کہ ایک بندہ حتماً ایمان کے لیے لے آئے۔ یہ اوج رحمت اور اوج کمال ہے رسول اللہ کا۔ ادھر بھی اسی طرح کا اسلوب ہے کہ بعض جو آپ کے اوپر وحی نازل کی گئی ہے، جو آپ کی طرف وحی نازل کی گئی، اس کی بعض کو شاید ترک کرنا آپ کو پڑ جائے ان لوگوں کی وجہ سے۔ لوگوں کی وجہ سے وہ جو وحی کی گئی ہے اس کو ترک کرنا شاید پڑ جائے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اَن يَقُولُوا، یعنی رسول اللہ جب یہ والی باتیں سنتے تھے تو ان کا دل تنگ ہو کے رہ جاتا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یا اللہ کے نبی، کہ خداوند متعال نے دیگر انبیاء کے لیے بھی اس طرح کے امور کا ذکر کیا ہے، وہ کون سی باتیں جو رسول اللہ کو انتہائی تنگ کر دیتی تھیں؟ اَن يَقُولُوا، وہ کہتے تھے، ان کا یہ کہنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیتا ہے، لولا انزل علیہ کنز، اگر یہ نبی ہے اس کے اوپر خزانے کیوں نہیں اترے؟ اگر نبی ہے اور اتنے ہی بزرگ انبیاء میں سے ہے تو کیوں اس کے اوپر خزانے نہیں اترے؟ یعنی اس کے پاس تو بہت مال و دولت، خزانے، وہی جو ہم کہتے ہیں کہ ایک آن میں طی لرز کر لے، کوئی پریشانی نہ آئے، نہ اس کو کوئی بڑھاپا تنگ کرے، نہ مرض تنگ کرے، نہ بھوک اسے تنگ کرے، نہ گھر میں کسب حلال کے مسائل اس کے لیے پیدا ہوں۔ لولا علیہ کنز، اس کے پاس کیوں خزانہ نہیں ہے؟ خزانے کیوں نہیں اترے؟ نمبر 2، وجاء معہ ملک، فرشتے اس کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ہمیں تو فرشتے آس پاس دکھائی دینے لگے چاہیے تھے، جو آتا فرشتے اٹھا کے کوئی ادھر پھینکتے کوئی ادھر پھینکتے، فوراً اس کے سامنے چیزوں کو حاضر کر دیتے۔ پھر قرآن کہتا ہے انما انت نذیر، آپ فقط و فقط انذار کرنے والے نذیر ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر شے کے اوپر وکیل ہے۔ ہر شے کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے اوپر کی طرف سپرد ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اگر تم نے کسی کے سپرد ہی اپنے امور کرنے ہیں تو سب سے سازگار ترین ہستی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا آپ نے اس آیت میں دیکھا کہ ان کے کیا ایک تقاضے نبوت کے ہوتے تھے۔ اسی طرح قرآن نے آ کے اس بات کی نفی کی کہ رسول نہ وکیل ہے نہ حفیظ ہے۔ ہمارے پاس 5-6 آیات ہیں، مثلا سورہ انعام آیت نمبر 66 کو آپ مطالعہ کریں، وَكَذَبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، کہ وہ حق پہ ہوتے ہوئے ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، تکذیب کی۔ قُلْ، کہہ دیجئے، لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل، میں تمہارے اوپر تھوڑی وکیل بنایا گیا ہوں، کہ میں نے تھوڑی تمہارے اعمال کا جواب دینا ہے کہ میرے سپرد تم نے اپنے اعمال کر دیے۔ میں نے تھوڑی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے تمہارے افکار، نظریات اور گمراہیوں کا کہ تم نے میرے سپرد کیے ہوئے اور میں نے بس اللہ تعالیٰ سے جا کے اس معاملے میں بات چیت کرنی ہے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 107 میں ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے ان کے اوپر آپ کو حفیظ نہیں بنایا، نگہبان ہو کہ اب یہ ہدایت والا عمل کرتا ہے یا نہیں، جب وہ برا عمل کرنے لگے چلو آپ پکڑ کے اس کی اصلاح کرو۔ نہیں، آپ نے پیغام پہنچانا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل، آپ وکیل بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کن کن چیزوں کی نفی ہے، وکیل بھی نہیں ہے، حفیظ بھی نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 8 آپ نے ملاحظہ کی، سورہ زمر آیت نمبر 41 میں بھی اسی طریقے سے اختتام پہ آتا ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل۔ یہ سورہ زمر وہی ہے، سورہ یونس آیت نمبر 8 والا مضمون اس پہ ہے۔ سورہ شورى میں بھی اسی طریقے سے ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ترک کر کے اپنے ولی چن لیے ہیں، سرپرست چن لیے ہیں، اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اللہ ہے ان کے اوپر حفیظ اور نگہبان، آپ ان کے وکیل نہیں بنائے گئے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 104 کے اختتام پہ بھی ہے، وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان یا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں بیٹھا ہوا کہ تم حتماً یہی عمل انجام دو، تمہیں اختیار ہے، تم اختیار کے ساتھ اگر راہ حق کا انتخاب کرتے ہو اس کے اپنے نتائج ہیں، اور اگر راہ گمراہی کا انتخاب کرتے ہو، گمراہ کن راستوں کا انتخاب کرتے ہو تو اس کے اپنے نتائج ہیں۔ سورہ ہود میں بھی
یہی حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی سورہ ہود آیت نمبر 86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی تمہارے لیے سب سے بہترین ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین میں سے ہو، وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہاری اوپر حفیظ نہیں ہوں۔ خطبہ قاسیہ کا ایک جملہ آپ مطالعہ کریں اور اس کے اوپر ہم اپنی آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ خطبہ قاسیہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُوهُ ہارون، موسیٰ بن عمران اور ان کے بھائی ہارون علی فرعون، فرعون کے پاس آئے، وَعَلَيْهِمَا مَدَارِعُ الصُّوفِ، ان کے اوپر نا چادر چڑھی ہوئی تھی، اونی چادر، ان کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال نکلے ہوتے ہیں چادر کے، وہ چادر تھی ان کے اوپر، وَبِأَيْدِيهِمَا الْعَصِيُّ، ہاتھوں میں عصا تھا، فَشَرَطَ لَهُ، ان دونوں نے آ کے فرعون کو حکم دیا، شرط لگائی، ان اسلم بقاء ملکہ، اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تمہاری یہ ملکیت کیا رہے گی؟ باقی رہے گی، ودوام عزہ، اور تمہاری یہ عزت بھی برقرار رہے گی۔ فقال، اس نے کہا، اب فرعون نے کہے لگائی ہے سن کے، کیونکہ ان کے بال جو ہے مٹی پڑی ہوئی تھی، کپڑے پرانے بوسیدہ تھے، اونی چادر پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں عصا تھا، غریبوں فقیروں والا حلیہ تھا۔ الا تعجبون من هذین یشرطان لی دوام العز و بقاء الملک، تو فرعون نے نا اپنے تمام درباریوں کو کہا کہ یہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ دو ہیں کہ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ کب میری مملکت باقی رہے گی اور کب میری عزت دائمی رہے گی، وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَالذُّلِّ، اور اپنی ان کی حالت دیکھو کہ کس فقر اور ذلت کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں۔ فَهَلَّا أُلْقِيَ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اگر یہ نبی ہوتے تو کیوں ان کے اوپر سونے کے مثلاً چیزیں نہیں ہیں، لدے پھدے سونے سے نہیں ہیں، اعظاما للذهب، تاکہ سونے کی وجہ سے ان کی عظمت اجاگر ہوتی، وجمعہ، اور سونا انہوں نے جمع کیا ہوتا، چیزیں جمع کی ہوتی، واحتقارا لصوف، اور یہ دیکھو کتنا پست ترین لباس پہنا ہوا ہے، سستا ترین اور پست ترین لباس جس سے حقارت اجاگر ہوتی ہے، وَلُبْسِهِ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِأَنْبِيَائِهِ، اگر اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو بھیجنا چاہتا اپنی انبیاء کو، حَيْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذَّهَبَانِ، تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ سونے کے خزانوں کے ساتھ بھیجتے، وَمَعَادِنَ الْعِقْيَانِ وَمَغَارِسَ الْجِنَانِ، یعنی خوب ان کے بہترین ریشموں سے لدے ہوئے تھان ہوتے، کپڑے ان کے بہترین ہوتے اور بہترین محلوں میں وہ یا جگہوں پہ رہنے والے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے انہیں نہیں بھیجا۔ یعنی اس کی اب فرعون کی آپ سوچ دیکھیں اور اس کی سطح فکری دیکھیں کہ آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات ان کے سامنے جھکی ہوئی ہوں، اللہ کے نبی کے سامنے بہترین لباس ہو، سونا اور مال و دولت کثیر ہو، اور اس طریقے سے جب آتے تو پھر انبیاء کو ہم مان سکتے تھے۔ امام فرماتے ہیں لو فعل، اگر اللہ یہ کر دیتا، لسقط البلاء، تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جاتی، وبطل الجزاء، اور پھر تو کوئی سزا اور جزا کا تصور نہ رہتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے نہیں بھیجا۔ بس ایک سوچ ہے معاشروں کی اور بادشاہوں کی، وہ الہی شخصیات کو اور بڑی شخصیات کو کیسے پہچانتے ہیں۔ مثلا ہم اگر جھونپڑی میں پڑے رہیں، کوئی بندہ ہمارے پاس آئے جائے نا، بالفرض آپ ایک مثال اپنی اس طلبگی کی لے لیں، ایک بندہ ہے قابل پرخلوص ہے، اس نے مختلف طور پہ اپنے وظائف کو معاشرے میں انجام دیا اور جانتے ہیں کہ یہ امانت دار ہے، وظیفہ شناس ہے، وظیفے کے اوپر عمل کرتا ہے، لیکن کوئی اس کے درس میں ہی نہیں آتا۔ اچھا، اس کے بعد مال و دولت بھی ایسا نہیں ہے، کوئی اس سے سنتا ہی نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھتا بھی نہیں ہے، آئیں گے طلاب اس کے پاس یا نہیں آئیں گے؟ اسی طریقے سے وہ کسی مدرسے میں چلا جائے تو مدرسے کا جو مدیر ہے وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے گیٹ پہ آئے گا؟ تو دور کی چیزیں آج کے دور میں رہ گئی۔ لیکن اگر اس کی ایک بہترین گاڑی ہو، اس کے بعد مال و دولت بھی کثیر ہو، وہ نوازتا بھی خوب ہو، تو اس کے لیے احترام کے تمام چیزیں کھل جائیں گی یا نہیں؟ اس سے ہمیں عملی وہ ذہنی
اس معیارات کا پتہ لگتا ہے کہ وہ افراد جو یہ سلوک کرتے ہیں ان کی قلبی حالت کس جگہ کے اوپر قائم ہے۔ اس لیے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ موازنہ اگلے درس میں کریں گے کہ بعض سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیے، انہیں وکیل کے اعتبار سے، حفیظ کے اعتبار سے، مال و دولت والے بندے کے اعتبار سے، خزانے اس دنیا کے اندر لوگوں کو تقسیم کرنے کے اعتبار سے مت دیکھو۔ یہ شناخت عامیانہ ہے، یہ مشرکین کے معاشروں کے اندر یہ والی شناختیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے پھر دوسری شناخت بیان کی ہے کہ انبیاء کو کس طرح سے تم پہچانو، انبیاء کے ساتھ کس طرح کا تمہارا ربط ہو، اس کو ہم انشاءاللہ کل آیات کے تناظر میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔